الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین بھیجا تھا وہ دین پوری دنیا انسانیت کی ہدایت اور پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زندگی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جسے دین اور مذہب کا نام دیا جا سکتا ہے وہ اسلام جو میرا پسندیدہ دین ہے اسے آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت نچھاور کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں دین کے جتنے احکام، دین کے جتنے اعمال اور دین سے متعلق جتنی ہدایات تھیں وہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ امت کو پہنچا دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد بين لكم. ہر وہ چیز جو جنت سے قریب کر دے، ہر وہ چیز جو جہنم سے دور کر دے، وہ تمام چیزیں تمہارے لیے بیان اور واضح کر دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا تھا. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کسی طرح کی کوئی زیادتی موجود نہیں تھی. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر، آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے
اس کو بلا کم و کاست بغیر کسی کمی اور زیادتی کے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر یہ وحی نازل کیا ہے, یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے بیان کر دیں, آپ اسے واضح کر دیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کو 2 ذمہ داریاں دیا ہے. ایک تو جو دین میں نے دیا ہے اس دین کو امت تک پہنچا دو, اور اس دین کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو واضح کر دو, اس کو نمایاں کر دو, اس کو بیان کر دو تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں, اس کا ادراک کر سکیں, اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیا تھا اللہ رب العالمین نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ذمہ داری کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی کیا. اللہ رب العالمین نے جو فریضہ ہمارے نبی کے سر لگایا تھا ہمارے نبی نے اس کو ہم تک پہنچا بھی دیا. مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن صحابہ کرام کو خطاب کیا, ایک لمبی تقریر کیا. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کل اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں پوچھے گا, کل اللہ رب العالمین میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر برجستہ کہا کہ قد بلغت وادیت ونصحت, آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, آپ کے سر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دیا, خیر خواہی کا جو فریضہ تھا وہ بھی آپ نے پورا کر دیا. اس کے بعد آپ بہت خوش ہوئے, آپ نے اپنی انگلی 3 بار آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دین کا کوئی حکم ایسا ہو جسے پیغمبر کو معلوم ہو اور بیان نہ کیا ہو, ممکن نہیں ہے. دین کا کوئی حکم ایسا ہو جو اللہ رب العالمین دین میں شامل کرنا چاہتا ہو اور اپنے پیغمبر کے ذریعہ امت کو خبردار نہ کیا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے دین نبی کی زندگی میں جب پورا ہو گیا اور دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈالی, اس کے بعد نبی نے اس ذمہ داری کو پورا بھی کر دیا. اب یہیں سے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام جو ہے, مذہب اسلام جو ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی مہر جس پر لگی ہوئی ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. آپ کی وفات کے بعد, آپ سے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جتنی عبادتیں, جتنے اعمال اور جتنے شریعت کے احکام لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیے ہیں, خواہ اس کو ضرورت کا نام دیا جائے, خواہ اس کو معاشرت کا نام دیا جائے, خواہ اس کو رسم و رواج کا نام دیا جائے, کوئی بھی نام اس کو دیا جائے, نام دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جو اعمال انجام دیے جائیں وہ اعمال دین کا جز نہیں بن سکتے, وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں بن سکتی, انہیں دین کی تصدیق حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ دین نبی کی زندگی والا دین ہے, نبی کے وفات کے بعد والا عمل دین نہیں بن سکتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے, اس پیدائش کے دن کے بارے میں جب صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت, اور دوسری روایت میں وفیہ انزل علیہ, کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے, میری ولادت کا دن ہے, اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے, اسی دن میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. سوموار کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن میری پیدائش بھی رب العالمین نے فرمائی, اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول بھی شروع کیا, اسی دن مجھے پیغمبر بھی بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پیدائش کا جو دن ہے وہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس دن کی تعلیم بھی دی تھی اور امت کو درس دیا تھا کہ سوموار کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نبی کی پیدائش کا دن ہے, نبی کی پیدائش کا دن ہے, اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. مگر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے گئے تو پورے 23 سال تک آپ زندہ رہے.
13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. تاریخ کے صفحات میں نہیں کہتا، آپ قرآن و سنت کے ہر لفظ کو الٹ ڈالیے، آپ قرآنی تعلیمات کو آپ کھنگال ڈالیے، سنت کے ذخیرے میں آپ غواصی کیجیے، آپ کو ایک حرف بھی کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے یا کسی صحابی نے اس دن کو بطور اہتمام، بطور جشن اور بطور عید منایا ہو. کہیں آپ کو ایک لفظ اس سلسلے میں نہیں مل سکتا. ہاں یار لوگوں نے بعد میں کچھ کہانیاں گڑھی ہیں، وہ کہانیاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن شریعت میں محفوظ ہے. اس دن روزہ رکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے. اس دن اللہ رب العالمین کے عطیہ اور اس کی نوازش کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی تعلیم دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر اس دن جشن منانے کا، عید منانے کا، چراغاں کرنے کا، مجلسیں منعقد کرنے کا اور دوسرے علم بازی سے لے کر کے جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ اسلامی شریعت کو الٹ ڈالیں، آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا. کیوں؟ آخر نبی کو اگر اللہ رب العالمین نے بتایا تھا یہ بات، اگر دین کا ایک جز تھی کہ نبی کی پیدائش کے دن جشن منایا جائے، اگر یہ نبی کی تعلیم تھی کہ عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جائے، اگر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند تھی کہ میرے نبی کی پیدائش کے جشن کا اہتمام کیا جائے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، اپنے پیغمبر کے ذریعے نہیں بتایا علیہ باللہ، یا میرے پیغمبر نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں خیانت کیا؟ اور اب ایسی بات، دونوں باتیں جھوٹی ہیں. اس لیے تیسری بات یہ بنتی ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اس دن کو اپنی ذہن، اپنے دماغ اور اپنی خواہشات سے ایجاد کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ اسلام کے پورے 500 سال تک آپ اس بدعت کا تذکرہ کہیں نہیں پائیں گے. ابو المظفر سے پہلے اور اربل کے بعد، اربل چاہے وہ جو بادشاہ تھا اربل کا، اس سے پہلے ابو المظفر جسے کہا جاتا ہے، آپ اس بدعت کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں پائیں گے. اور جب مصر پر 5ویں صدی ہجری میں عبیدیوں کا، باطنیوں کا، فاطمیوں کا غلبہ ہوا، یہ جو باطنی، فاطمی یا عبیدی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ایسے خلفاء ہیں جو اسلام سے متعلق نہیں ہیں، اسلامی شریعت سے جن کا تعلق نہیں ہے. یہ شریعت کے نام پر اسلام کے اندر کفر و الحاد کی دعوت دینے والے یہ لوگ تھے. عامر بن اللہ، حاکم بن اللہ، مقتدر بن اللہ، یہ جتنے خلفاء ہوئے ہیں یہ سب عبیدی باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اسلام سے کم کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ہاں نماز کا مطلب وہ نماز نہیں ہوتی جو ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مطلب وہ روزہ نہیں ہوتا جس سے ہم اہتمام کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک الگ شریعت ہے جو شریعت محمدی سے بالکل اپوزٹ اور اس سے بالکل متضاد ہے. انہوں نے عوام میں اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فاطمی کہنا شروع کیا، یعنی اپنا فرضی نسب بنایا اور وہ نسب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جوڑا. یہ گپ اور ایک تاریخی جھوٹ ہے، یہ میں پھر طبیعت کروں گا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ان باطنیوں نے 12 میلادیں ایجاد کیا تھا. 12 میلادیں، یعنی 12 طرح کی عید میلاد منائی جاتی تھی اس زمانے میں، جن میں سے 6 سب سے نمایاں تھیں، جن کو لکھ کر کے مسجدوں کی دیواروں پر آویزہ کیا جاتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا کہ جو اس دن عید نہیں منائے گا، جو اس دن جشن کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی. یہ بادشاہ وقت کا فرمان تھا مصر کے اندر اپنے زمانے میں، جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، اور ان کا امام جو گم ہو گیا ہے سرداب میں آج تک وہ مل نہیں رہا ہے، محمد حسن عسکری کی جو پیدا ہی نہیں ہوا اس زمین کو، اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ بیٹھ کر کے. آج بھی وہاں اس کی سرداب میں، یعنی اس سرنگ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا پاگل کی طرح سے انتظار کر رہا ہے. ایک ایسا انسان نکلے گا جو پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بہرحال وہ کھو گیا. یہ 6 میلادیں ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کے اندر یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھی، اور پھر یار لوگوں نے اسے محبت کا نام دے دیا، یار لوگوں نے اسے عقیدت کا ہمانہ بنا دیا، یار لوگوں نے کہانی گڑھ کر کے اسے عقیدت اور محبت کا پرتو قرار دیا. اس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ جو اس عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کرے گا وہ محبت رسول سے خالی، بے بہرا اور محروم انسان ہوگا. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی پیدائش کے دن کو ضرور منائے گا، جس کو نبی سے عقیدت ہوگی وہ نبی کے برتھ ڈے کا اہتمام ضرور کرے گا، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے عید میلاد النبی کا جشن ضرور منائے گا، وہ نبی کی میلاد اور پیدائش کا عید ضرور منائے گا. مگر میرے دوستوں آپ سنو،
دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہوں، چاہے ہندو مت اور بدھ مت اور دنیا کے دوسرے مذاہب ہوں، سب الٹ ڈالیے آپ کو دنیا کا صرف ایک مذہب ایسا ملے گا جو برتھ ڈے منانے کے اہتمام اور برتھ ڈے منانے کی تاکید کرتا ہے، اور وہ مذہب ہے نصرانی مذہب، اور وہ مذہب ہے منسوخ اور محرف بدلا ہوا ہے دین، جسے نصرانی دین کہا جاتا ہے۔ اسی میں یہ بات موجود ہے کہ برتھ ڈے منایا جائے، عیسیٰ کی پیدائش اور جنم دن کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب کی پیدائش کا دن اور برتھ ڈے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے دین کی اور ان کے اپنے معاشرت اور ان کے رسم و رواج کی بات ہے، اس کو مسلمانوں نے نقل کیا اپنے دین کے اندر، اور عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جانے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ عید میلاد النبی کا اہتمام نبی کی سنت پر عمل نہیں، نصرانیوں کے طریقے کی اتباع ہے۔ آپ کان کھول کر سنو گے، عید میلاد النبی کا اہتمام نصرانیوں کے دین کی نقالی اور نصرانیوں کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ 23 سال زندہ رہے، 23 سال یہ تاریخ آتی رہی، اس کے بعد کسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا برتھ ڈے نہ منانا، کسی ایک مرتبہ اپنی پیدائش کے دن جشن کا اہتمام نہ کرنا، اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کا اس سے پہلو صحیح اختیار کرنا، صحابہ کرام کا اس جانب سے مکمل خاموشی اختیار کر لینا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب گستاخان رسول تھے؟ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس میں اس بات کا درس پایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرنے والے تھے؟ آتا ہے کسی وقت دماغ میں یہ تصور، بیٹھتی ہے کسی طرح دماغ میں یہ بات؟ ذرا آپ سوچو، آپ سوچتے کہاں ہو؟ آپ سمجھنے کی کوشش کہاں کرتے ہو؟ ورنہ میرے دوست کو بتاؤ، وہ عمل جو نبی نے نہیں کیا، وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ عمل جو ان مقدس ہستیوں نے کبھی نہیں کیا، وہ دین کا جز بنایا کس نے؟ وہ بنا کیسے دین کا جز؟ وہ محبت کی نشانی بنی کیسے؟ میں آپ کا عرض کرتا ہوں، آپ سنو میرے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے نبی کی زندگی میں نازل کیا تھا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کے اس طریقے کی پیروی کرو، اگر اللہ سے محبت کا تم بھرتے ہو تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی عادت ڈالو۔ اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا جھرمٹ روئے زمین پر موجود ہے، کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ نبی کا جنم دن منانا چاہیے؟ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کی پیدائش والے دن کو یادگار بنانا چاہیے، کیوں نہیں کیا کسی صحابی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، انہیں صحابہ نے یہ روایت نقل کیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ گویا کہ نبی کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر نہیں ہوگی تو انسان مومن نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الآن یا عمر، واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں جا رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قابل محبت اور مستحق محبت ہیں، سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، ایسا نہیں ہو سکتا، تب تم مومن کامل نہیں ہو۔ عمر نے غور کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور پھر سوچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا، اللہ کے رسول،
آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ سے میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے کہا کہ اے عمر اب تم مومن ہوئے ہو، اب تم مومن ہوئے ہو۔ ان ہستیوں کو نبی سے محبت کی سند ملی ہوئی ہے، ان مقدس بزرگوں کو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ان ہستیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ محبت تھی، اگر یہ محبت کا ایک جز ہے تو وہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ العیاذ باللہ، ان کو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، انہیں اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت ہے۔ اتنی شدید محبت کے باوجود انہوں نے اس دن کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمیں ان سے زیادہ نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے پیار صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے ایسی کوئی سچائی؟ واللہ کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ورنہ وہ انسان، وہ کلمہ گو مسلمان جو نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے میں فخر سمجھتا ہو، وہ انسان جو نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روز لینے میں کوئی آر محسوس نہ کرتا ہو، وہ انسان جو نبی کی شکل و صورت کو اپنی شکل و صورت پر فٹ کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو، وہ انسان جو اپنی زندگی میں محمد عربی کی زندگی کا پیدا کرنے میں اپنے کو عاجز اور درمادہ محسوس کرتا ہو، وہ انسان نبی سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کے نقش قدم کی پیروی کیا کرتا ہے، محبت کرنے والا محبوب کی زندگی کی نقالی کیا کرتا ہے، محبوب کو جو بات پسند ہوتی ہے محبت کرنے والا اس بات کو پسند کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ سنو، آپ نے سنا کہاں کبھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کھانے میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کدو ملا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے اسے کھا رہے ہیں، آپ اسے نکال کر کے کھا رہے ہیں، میں بھی نکال کے آپ کو دینے لگا۔ اس کے بعد میں کدو کو پسند کرنے لگا، اس لیے کہ میرے محبوب اس کو پسند کیا کرتے تھے، میں کدو سے محبت کرنے لگا اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہ دین نہیں ہے، کدو کھانا دین کا جز نہیں ہے، مگر محبوب کی محبت میں، محبوب کے نقش قدم کی اتباع میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، ناپسندیدگی کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود، خواہش نہ ہونے کے باوجود، تاکہ میں اس کے بعد کدو کھانے کا اہتمام کرنے لگا، کیونکہ میرے نبی اس کو کھایا کرتے تھے۔ اگر میں مثالیں صحابہ کی زندگی سے پیش کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہوگی، مگر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب محبت ہوگی کسی انسان کو کسی دوسرے سے تو وہ اپنے محبوب کی نقالی کرے گا، محبوب کی چال ڈھال، طور طریقہ، عادات و اطوار میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کی سنتوں سے بغاوت، آپ کی شکل و صورت سے بغاوت، آپ کے لباس سے بغاوت، آپ کے رہن سہن سے بغاوت، اور پھر سچی محبت، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ فراڈ آپ دنیا کے انسانوں کے سامنے تو پیش کر سکتے ہو، مگر رب العالمین آپ کی نیتوں سے کم حق آگاہ ہے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ سنو میرے ساتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین آئیڈیل، شاندار نمونہ بنایا گیا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، زندگی کے ہر موڑ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل کس کو کہا جاتا ہے؟ نمونہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نمونہ قابل اتباع چیز کو کہا جاتا ہے، قابل پیروی چیز کو نمونہ کہا جاتا ہے، جس کا مطالبہ یہ ہو کہ مجھے اپناؤ، مجھے برتو، مجھے اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ انسان اپنے سامنے جو مثال دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بناتا یا بگاڑتا ہے اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے، اسے نمونہ کہا جاتا ہے۔ آج ہماری نئی نسل، ہماری نوجوان نسل جانتے ہو کیا آئیڈیل سمجھتی ہے؟ وہ موجودہ زمانے کی اوباش، عیار اور بدماش قسم کے جو انسان ہیں، چاہے وہ فلم میں کام کرنے والے انسان ہو اور وہ چاہے کھیل کے میدان میں کام کرنے والے اوباش قسم کے انسان ہو، وہ ان کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، ان کی شکل و صورت کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے، ان کے بال اور ان کے لباس کی نقالی میں اپنے آپ کو سینہ تانتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ یہ ہماری نئی نسل کا حال ہے۔ اور اس کے بعد محبت کی بھی دعوے دار ہے۔ محبت تو ان کتوں اور کمینوں سے ان کو ہے جن کی زندگی کی نقالی ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہے۔ محمد عربی کی زندگی کا کہاں ہماری زندگی میں پایا جا رہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آئیڈیل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جو اسوا ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں فٹ کرنے کی کوشش کیا جائے، جو آئیڈیل ہے اس آئیڈیل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے، اسے کہا جاتا اسوا۔ اور نبی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے ہی بنایا۔ اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے اس کام کو کیا جائے، اس لیے کیا جائے کہ نبی نے اس کام کو کیا ہے، اور اس ارادے سے کیا جائے کہ نبی نے اس کام کو اگر نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتباع اور یہ اسوا جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان دونوں کا مطلب یہ ہے فعل ما فعل علی الوجہ الذی فعل لأنہ فعل۔ آپ سمجھ لو وہ کام کرنا جو پیغمبر نے کیا ہے اسی طریقے پر کرنا جس طریقے پر نبی نے کیا ہے، اور اس لیے کرنا اس وجہ سے کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، یہ کہلاتا ہے اتباع۔ اسے کہا جاتا ہے تاثیر اور اسوا بنانا۔ آپ بتاؤ نبی نے کبھی کیا اس چیز کا اہتمام؟ کبھی عید میلاد النبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہتمام کیا؟ کبھی اہتمام کرنے کا حکم دیا؟ آپ کے صحابہ کرام نے کبھی یہ عمل انجام دیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو دین سمجھ کر، اس کو محبت سمجھ کر انجام دیں تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ خود فریبی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا نہیں ہے۔ جی ہاں، یقیناً ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم اور انتہائی عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا جو نبی خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہے۔ وہ نبی جس کی اس دنیا میں آمد دنیائے انسانیت کے لیے ایک ایسی بشارت ہے جس جیسی بشارت دنیا نے اپنے کانوں سے اس سے پہلے نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا، اور نہ کبھی وہ اس سے محظوظ ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسا احسان ہے اللہ رب العالمین کا جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکریہ اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ بتائے گا کہ مجھے کیا پسند ہے، نبی بیان کریں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تب ہم کو پتا چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کی پیدائش والے دن کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ سوموار کا روزہ جب بھی آئے سوموار کا دن تو اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ اور ہم لوگ عید مناتے ہیں، عجیب الٹی عقل کی بات ہے۔ عید اور روزہ دونوں دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید منانا جائز نہیں ہے، اور جس دن عید ہوگا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال کے 5 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ عید کا دن، بقرعید کا دن اور تشریق کے 3 دن، اور ایک دوسری روایت میں جمعہ کو بھی شامل کیا گیا کیونکہ وہ ہفتے کی عید ہے، اس دن بھی الگ طور سے صرف جمعہ کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ سال کے 5 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 دن عید کے دن ہیں، تو جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھنے کا دن ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ہمارے اپنی خواہشات کی، ہمارے اپنے رسم و رواج کی، یا ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ جو دن عید کا ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور پیدائش والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن عید منانا، جشن کا اہتمام کرنا، عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ کان کھول کر کے اور اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اس لیے اس سے بڑی جھوٹی بات یہ ہے کہ آپ اس ایک خود تراشیدہ اپنے بنائے ہوئے عمل کو دین کا معیار قرار دے دیں۔ آپ اپنے تراشے ہوئے اس عمل کو دین میں محبت اور نفرت کی علامت کے طور پر ظاہر کریں کہ جو یہ عمل انجام دے گا اس کو نبی سے محبت ہوگی، اور یہ عمل جو انجام نہیں دے گا اس کو نبی سے محبت نہیں ہوگی۔ آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، واویلا مچاتے رہو، مگر اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں اور اللہ کی شریعت میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ محبت کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ اتباع اور پیروی ہے۔
جو محبت کو تولنے کا جو ترازو ہے وہ ترازو اتباع اور پیروی ہے. اگر آپ کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو نہ پایا جائے، اگر آپ کی زندگی میں نبی کی زندگی کا عکس نہ پایا جائے، اگر آپ کی چال اور ڈھال میں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں نماز، روزہ، عبادت سے لے کر کے معاملات تک اگر نبی کی زندگی کا عکس نہیں پایا جاتا ہماری زندگی میں، تو ہم بینر چھپوا کر کے، پوسٹر لگا کر کے، کمپیوٹر سے فٹ کرا کر کے دن رات چیختے اور چلاتے رہے کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے. اس محبت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اس محبت کا اللہ کے ترازو میں کوئی وزن نہیں ہوگا. محبت اگر ثابت کرنی ہے، اگر محبت میں کھڑے نکلنا ہے تو وہ محبت دکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے ساتھ دکھائی تھی. وہ محبت پیش کرو جو اصحاب نبی نے نبی کے ساتھ پیش کیا تھا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نبی کے جانوں کی حفاظت کیا تھا. اپنی جان و مال کی قربانی دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی. احد کا وہ دلناک منظر، احد کا وہ دردناک واقعہ جب سات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، کوئی تیر آ کر کے نبی کے سینے میں نہ لگنے پائے. ابو طلحہ اس دن 70 سے زیادہ زخم کھایا انہوں نے. طلحہ بن عبید اللہ نے بے شمار زخم کھائے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے. یہاں تک کہ 6 اور 7 صحابہ کرام نبی کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیا اور ہم لوگ محفوظ رہ گئے. تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کو کانٹا نہ چبھنے پائے، نبی کے پیر میں ادنا سی لرزش اور ادنا سی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور پھر نبی نے جو بات کہہ دیا اس بات کو اگر رد کر دیا جائے تو نبی کا دل نہیں ٹوٹے گا. نبی نے کوئی عمل بیان کیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو نبی کا دل پاس نہیں ہوگا. اے معصیت کے خوگر انسانوں، اے اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اے اللہ کے حکام سے بغاوت کرنے والے سرکش انسانوں، کان کھول کر کے سن لو. اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت حقیقی طور سے اپنے دل میں پیدا کرو. اور ایسا ہو نہیں سکتا، انسانی فطرت اس بات کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے کہ ایک انسان کو ایک ذات سے محبت ہو اور وہ انسان اس کی بات ماننے سے انکار کر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اگر محبت ہے تو اطاعت کا پایا جانا ضروری ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت جھوٹی ہے. اگر اطاعت موجود نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ فرضی اور وہمی ہے. اس لیے محبت کا اگر دم ہے، اگر محبت کا جذبہ اور دعویٰ ہے تو اطاعت پیدا کرو، اتباع پیدا کرو. اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کا عکس پیدا کرنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. عباد الله قوموا الى الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین بھیجا تھا، وہ دین پوری دنیا انسانیت کی ہدایت اور پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زندگی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جسے دین اور مذہب کا نام دیا جا سکتا ہے وہ اسلام جو میرا پسندیدہ دین ہے، اسے آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت نچھاور کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں دین کے جتنے احکام، دین کے جتنے اعمال اور دین سے متعلق جتنی ہدایات تھیں، وہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ امت کو پہنچا دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ما من شيء يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد بين لكم. ہر وہ چیز جو جنت سے قریب کر دے، ہر وہ چیز جو جہنم سے دور کر دے، وہ تمام چیزیں تمہارے لیے بیان اور واضح کر دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا تھا. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کسی طرح کی کوئی زیادتی موجود نہیں تھی. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر، آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے اس کو بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر یہ وحی نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے بیان کر دیں، آپ اسے واضح کر دیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کو دو ذمہ داریاں دیا ہے. ایک تو جو دین میں نے دیا ہے اس دین کو امت تک پہنچا دو، اور اس دین کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو واضح کر دو، اس کو نمایاں کر دو، اس کو بیان کر دو تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس کا ادراک کر سکیں، اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیا تھا اللہ رب العالمین نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ذمہ داری کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی کیا. اللہ رب العالمین نے جو فریضہ ہمارے نبی کے سر لگایا تھا، ہمارے نبی نے اس کو ہم تک پہنچا بھی دیا. مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن صحابہ کرام کو خطاب کیا، ایک لمبی تقریر کیا. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کل اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، کل اللہ رب العالمین میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا.
تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر برجستہ کہا کہ قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ کے سر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دیا، خیر خواہی کا جو فریضہ تھا وہ بھی آپ نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنی انگلی 3 بار آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دین کا کوئی حکم ایسا ہو جسے پیغمبر کو معلوم ہو اور بیان نہ کیا ہو، ممکن نہیں ہے۔ دین کا کوئی حکم ایسا ہو جو اللہ رب العالمین دین میں شامل کرنا چاہتا ہو اور اپنے پیغمبر کے ذریعہ امت کو خبردار نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین نبی کی زندگی میں جب پورا ہو گیا اور دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈالی، اس کے بعد نبی نے اس ذمہ داری کو پورا بھی کر دیا۔ اب یہیں سے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی مہر جس پر لگی ہوئی ہے، وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جتنی عبادتیں، جتنے اعمال اور جتنے شریعت کے احکام لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیے ہیں، خواہ اس کو ضرورت کا نام دیا جائے، خواہ اس کو معاشرت کا نام دیا جائے، خواہ اس کو رسم و رواج کا نام دیا جائے، کوئی بھی نام اس کو دیا جائے، نام دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جو اعمال انجام دیے جائیں وہ اعمال دین کا جز نہیں بن سکتے، وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں بن سکتی، انہیں دین کی تصدیق حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نبی کی زندگی والا دین ہے، نبی کے وفات کے بعد والا عمل دین نہیں بن سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، اس پیدائش کے دن کے بارے میں جب صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت، اور دوسری روایت میں وفیہ انزل علیہ، کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت کا دن ہے، اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، اسی دن میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ سوموار کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن میری پیدائش بھی رب العالمین نے فرمائی، اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول بھی شروع کیا، اسی دن مجھے پیغمبر بھی بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پیدائش کا جو دن ہے وہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس دن کی تعلیم بھی دی تھی اور امت کو درس دیا تھا کہ سوموار کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ مگر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے گئے تو پورے 23 سال تک آپ زندہ رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ تاریخ کے صفحات میں نہیں کہتا، آپ قرآن و سنت کے ہر لفظ کو الٹ ڈالیے، آپ قرآنی تعلیمات کو آپ کھنگال ڈالیے، سنت کے ذخیرے میں آپ غواصی کیجئے، آپ کو ایک حرف بھی کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے یا کسی صحابی نے اس دن کو بطور اہتمام، بطور جشن اور بطور عید منایا ہو، کہیں آپ کو ایک لفظ اس سلسلے میں نہیں مل سکتا۔ ہاں یار، لوگوں نے بعد میں کچھ کہانیاں گڑھی ہیں، وہ کہانیاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن شریعت میں محفوظ ہے، اس دن روزہ رکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس دن اللہ رب العالمین کے عطیہ اور اس کی نوازش کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی تعلیم دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر اس دن جشن منانے کا، عید منانے کا، چراغاں کرنے کا، مجلسیں منعقد کرنے کا اور دوسرے علم بازی سے لے کر کے جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ اسلامی شریعت کو الٹ ڈالیں، آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آخر نبی کو اگر اللہ رب العالمین نے بتایا تھا یہ بات، اگر دین کا ایک جز تھی کہ نبی کی پیدائش کے دن جشن منایا جائے،
اگر یہ نبی کی تعلیم تھی کہ عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جائے، اگر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند تھی کہ میرے نبی کی پیدائش کے جشن کا اہتمام کیا جائے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، اپنے پیغمبر کے ذریعے نہیں بتایا الیاذ باللہ، یا میرے پیغمبر نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں خیانت کیا؟ اور ایسی بات، دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ اس لیے تیسری بات یہ بنتی ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اس دن کو اپنی ذہن، اپنے دماغ اور اپنی خواہشات سے ایجاد کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ اسلام کے پورے 500 سال تک آپ اس بدعت کا تذکرہ کہیں نہیں پائیں گے۔ ابو المظفر سے پہلے اور اربل کے بعد، اربل شاہ، وہ جو بادشاہ تھا اربل کا، اس سے پہلے ابو المظفر جسے کہا جاتا ہے، آپ اس بدعت کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں پائیں گے۔ اور جب مصر پر 5ویں صدی ہجری میں عبیدیوں کا، باطنیوں کا، فاطمیوں کا غلبہ ہوا، یہ جو باطنی، فاطمی یا عبیدی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ایسے خلفاء ہیں جو اسلام سے متعلق نہیں ہیں، اسلامی شریعت سے جن کا تعلق نہیں ہے، یہ شیعیت کے نام پر اسلام کے اندر کفر و الحاد کی دعوت دینے والے یہ لوگ تھے۔ عامر بامر اللہ، حاکم بامر اللہ، مقتدر بامر اللہ، یہ جتنے خلفاء ہوئے ہیں یہ سب عبیدی باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اسلام سے کم کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے ہاں نماز کا مطلب وہ نماز نہیں ہوتی جو ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مطلب وہ روزہ نہیں ہوتا جس سے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک الگ شریعت ہے جو شریعت محمدی سے بالکل اپوزٹ اور اس سے بالکل متضاد ہے۔ انہوں نے عوام میں اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فاطمی کہنا شروع کیا، یعنی اپنا فرضی نسب بنایا اور وہ نسب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جوڑا۔ یہ گپ اور ایک تاریخی جھوٹ ہے، یہ میں پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ان باطنیوں نے 12 میلادیں ایجاد کیا تھا۔ 12 میلادیں، یعنی 12 طرح کی عید میلاد منائی جاتی تھی اس زمانے میں، جن میں سے 6 سب سے نمایاں تھیں، جن کو لکھ کر کے مسجدوں کی دیواروں پر آویزاں کیا جاتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا کہ جو اس دن عید نہیں منائے گا، جو اس دن جشن کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی۔ یہ بادشاہ وقت کا فرمان تھا مصر کے اندر اپنے زمانے میں، جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، اور ان کا امام جو گم ہو گیا ہے سرداب میں، آج تک وہ مل نہیں رہا ہے، محمد حسن عسکری کی جو پیدا ہی نہیں ہوا اس روئے زمین پر، اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ بیٹھ کر کے۔ آج بھی وہاں اس کی سرداب میں، یعنی اس سرنگ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا پاگل کی طرح سے انتظار کر رہا ہے، ایک ایسا انسان نکلے گا جو پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ بہرحال وہ کھو گیا۔ یہ 6 میلادیں ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کے اندر یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھی، اور پھر یار لوگوں نے اسے محبت کا نام دے دیا، یار لوگوں نے اسے عقیدت کا ہمانہ بنا دیا، یار لوگوں نے کہانی گڑھ کر کے اسے عقیدت اور محبت کا پرتو قرار دیا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ جو اس عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کرے گا وہ محبت رسول سے خالی، بے بہرا اور محروم انسان ہوگا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی پیدائش کے دن کو ضرور منائے گا، جس کو نبی سے عقیدت ہوگی وہ نبی کے برتھ ڈے کا اہتمام ضرور کرے گا، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے عید میلاد النبی کا جشن ضرور منائے گا، وہ نبی کی میلاد اور پیدائش کا عید ضرور منائے گا۔ مگر میرے دوستو آپ سنو، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہوں، چاہے ہندو مت اور بدھ مت اور دنیا کے دوسرے مذاہب ہوں، سب الٹ ڈالیے آپ کو دنیا کا صرف ایک مذہب ایسا ملے گا جو برتھ ڈے منانے کے اہتمام اور برتھ ڈے منانے کی تاکید کرتا ہے، اور وہ مذہب ہے نصرانی مذہب، اور وہ مذہب ہے منسوخ اور محرف بدلا ہوا ہے دین، جسے نصرانی دین کہا جاتا ہے۔ اسی میں یہ بات موجود ہے کہ برتھ ڈے منایا جائے، عیسیٰ کی پیدائش اور جنم دن کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب کی پیدائش کا دن اور برتھ ڈے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے دین کی اور ان کے اپنے معاشرت اور ان کے رسم و رواج کی بات ہے، اس کو مسلمانوں نے نقل کیا اپنے دین کے اندر، اور عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جانے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ عید میلاد النبی کا اہتمام نبی کی سنت پر عمل نہیں، نصرانیوں کے طریقے کی اتباع ہے۔ آپ کان کھول کر سنو گے، عید میلاد النبی کا اہتمام نصرانیوں کے دین کی نقالی اور نصرانیوں کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سنیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ 23 سال زندہ رہے، 23 سال یہ تاریخ آتی رہی. اس کے بعد کسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا برتھ ڈے نہ منانا، کسی ایک مرتبہ اپنی پیدائش کے دن جشن کا اہتمام نہ کرنا، اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کا اس سے پہلو تہی اختیار کرنا، صحابہ کرام کا اس جانب سے مکمل خاموشی اختیار کر لینا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب گستاخان رسول تھے؟ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس میں اس بات کا درس پایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرنے والے تھے؟ آتا ہے کسی وقت دماغ میں یہ تصور، بیٹھتی ہے کسی طرح دماغ میں یہ بات. ذرا آپ سوچو، آپ سوچتے کہاں ہو؟ آپ سمجھنے کی کوشش کہاں کرتے ہو؟ ورنہ میرے دوستو بتاؤ، وہ عمل جو نبی نے نہیں کیا، وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ عمل جو ان مقدس ہستیوں نے کبھی نہیں کیا، وہ دین کا جز بنایا کس نے؟ وہ بنا کیسے دین کا جز؟ وہ محبت کی نشانی بنی کیسے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سنو میرے ساتھ. اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ حکم اللہ رب العالمین نے نبی کی زندگی میں نازل کیا تھا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کے اس طریقے کی پیروی کرو، اگر اللہ سے محبت قدم بھرتے ہو تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی عادت ڈالو. اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کا جھرمٹ روئے زمین پر موجود ہے. کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ نبی کا جنم دن منانا چاہیے؟ اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کی پیدائش والے دن کو یادگار بنانا چاہیے. کیوں نہیں کیا کسی صحابی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، انہی صحابہ نے یہ روایت نقل کیا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں. گویا کہ نبی کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر نہیں ہوگی تو انسان مومن نہیں بن سکتا. اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الان یا عمر. واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں جا رہے تھے. کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قابل محبت اور مستحق محبت ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ایسا نہیں ہو سکتا، تب تم مومن کامل نہیں ہو. عمر نے غور کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور پھر سوچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ سے میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے. آپ نے کہا کہ اے عمر، اب تم مومن ہوئے ہو، اب تم مومن ہوئے ہو. ان ہستیوں کو نبی سے محبت کی سند ملی ہوئی ہے. ان مقدس بزرگوں کو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے باوجود ان ہستیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ محبت تھی، اگر یہ محبت کا ایک جز ہے تو وہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے. العیاذ باللہ، ان کو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، انہیں اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت ہے. اتنی شدید محبت کے باوجود انہوں نے اس دن کا اہتمام نہیں کیا. ہمیں ان سے زیادہ نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے پیار صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے ایسی کوئی سچائی؟ واللہ کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ورنہ وہ انسان، وہ کلمہ گو مسلمان
جو نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے میں فخر سمجھتا ہو، وہ انسان جو نبی کی سنتوں کو پیروں تلے رود لینے میں کوئی عار محسوس نہ کرتا ہو، وہ انسان جو نبی کی شکل و صورت کو اپنی شکل و صورت پر فٹ کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو، وہ انسان جو اپنی زندگی میں محمد عربی کی زندگی کا عکس پیدا کرنے میں اپنے کو عاجز اور درمادہ محسوس کرتا ہو، وہ انسان نبی سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کے نقش قدم کی پیروی کیا کرتا ہے، محبت کرنے والا محبوب کی زندگی کی نقالی کیا کرتا ہے، محبوب کو جو بات پسند ہوتی ہے محبت کرنے والا اس بات کو پسند کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ سنو، آپ نے سنا کہاں کبھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کھانے میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کدو ملا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے اسے کھا رہے ہیں، آپ اسے نکال کر کے کھا رہے ہیں، میں بھی نکال کے آپ کو دینے لگا۔ اس کے بعد میں کدو کو پسند کرنے لگا، اس لیے کہ میرے محبوب اس کو پسند کیا کرتے تھے، میں کدو سے محبت کرنے لگا اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہ دین نہیں ہے، کدو کھانا دین کا جز نہیں ہے، مگر محبوب کی محبت میں، محبوب کے نقش قدم کی اتباع میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، ناپسندیدگی کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود، خواہش نہ ہونے کے باوجود کہا کہ میں اس کے بعد کدو کھانے کا اہتمام کرنے لگا، کیونکہ میرے نبی اس کو کھایا کرتے تھے۔ اگر میں مثالیں صحابہ کی زندگی سے پیش کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہوگی، مگر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب محبت ہوگی کسی انسان کو کسی دوسرے سے تو وہ اپنے محبوب کی نقالی کرے گا، محبوب کی چال ڈھال، طور طریقہ، عادات و اطوار میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کی سنتوں سے بغاوت، آپ کی شکل و صورت سے بغاوت، آپ کے لباس سے بغاوت، آپ کے رہن سہن سے بغاوت، اور پھر سچی محبت، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ فراد آپ دنیا کے انسانوں کے سامنے تو پیش کر سکتے ہو، مگر رب العالمین آپ کی نیتوں سے کم حق آگاہ ہے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ سنو میرے ساتھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین آئیڈیل، شاندار نمونہ بنایا گیا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، زندگی کے ہر موڑ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل کس کو کہا جاتا ہے؟ نمونہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نمونہ قابل اتباع چیز کو کہا جاتا ہے، قابل پیروی چیز کو نمونہ کہا جاتا ہے، جس کا مطالبہ یہ ہو کہ مجھے اپناؤ، مجھے برتو، مجھے اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ انسان اپنے سامنے جو مثال دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بناتا یا بگاڑتا ہے اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے، اسے نمونہ کہا جاتا ہے۔ آج ہماری نئی نسل، ہماری نوجوان نسل جانتے ہو کیا آئیڈیل سمجھتی ہے؟ وہ موجودہ زمانے کے اوباش، عیار اور بدماش قسم کے جو انسان ہیں، چاہے وہ فلم میں کام کرنے والے انسان ہو اور وہ چاہے کھیل کے میدان میں کام کرنے والے اوباش قسم کے انسان ہو، وہ ان کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، ان کی شکل و صورت کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے، ان کے بال اور ان کے لباس کی نقالی میں اپنے آپ کو سینہ تانتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ یہ ہماری نئی نسل کا حال ہے۔ اور اس کے بعد محبت کی بھی دعوے دار ہے۔ محبت تو ان کتوں اور کمینوں سے ان کو ہے جن کی زندگی کی نقالی ہماری زندگی میں پائی جا رہی ہے۔ محمد عربی کی زندگی کا کہاں ہماری زندگی میں پایا جا رہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آئیڈیل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسوہ ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں فٹ کرنے کی کوشش کیا جائے، جو آئیڈیل ہے اس آئیڈیل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے، اسے کہا جاتا اسوہ۔ اور نبی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے ہی بنایا ہے۔ اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے اس کام کو کیا جائے، اس لیے کیا جائے کہ نبی نے اس کام کو کیا ہے، اور اس ارادے سے کیا جائے کہ نبی نے اس کام کو اگر نہیں کیا ہوتا تو ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتباع اور یہ اسوہ جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان دونوں کا مطلب یہ ہے فعل ما فعل علی الوجہ الذی فعل لأنہ فعل۔ آپ سمجھ لو وہ کام کرنا جو پیغمبر نے کیا ہے اسی طریقے پر کرنا جس طریقے پر نبی نے کیا ہے، اور اس لیے کرنا، اس وجہ سے کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، یہ کہلاتا ہے اتباع۔ اسے کہا جاتا ہے تاسی اور اسوہ بنانا۔ آپ بتاؤ نبی نے کبھی کیا اس عید کا اہتمام؟ کبھی عید میلاد النبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہتمام کیا؟ کبھی اہتمام کرنے کا حکم دیا؟
آپ کے صحابہ کرام نے کبھی یہ عمل انجام دیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو دین سمجھ کر، اس کو محبت سمجھ کر انجام دیں تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ خود فریبی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا نہیں ہے۔ جی ہاں، یقیناً ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم اور انتہائی عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا نبی دیا جو نبی خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہے۔ وہ نبی جس کی اس دنیا میں آمد دنیائے انسانیت کے لیے ایک ایسی بشارت ہے جس جیسی بشارت دنیا نے اپنے کانوں سے اس سے پہلے نہ کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی وہ اس سے محظوظ ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسا احسان اللہ رب العالمین کا جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکریہ اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ بتائے گا کہ مجھے کیا پسند ہے، نبی بیان کریں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تب ہم کو پتا چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کی پیدائش والے دن کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ سوموار کا روزہ جب بھی آئے، سوموار کا دن، تو اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ اور ہم لوگ عید مناتے ہیں، عجیب الٹی عقل کی بات ہے۔ عید اور روزہ دونوں دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید منانا جائز نہیں ہے، اور جس دن عید ہوگا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال کے 5 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ عید کا دن، بقرعید کا دن اور تشریق کے 3 دن، اور ایک دوسری روایت میں جمعہ کو بھی شامل کیا گیا کیونکہ وہ ہفتے کی عید ہے، اس دن بھی الگ طور سے صرف جمعہ کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ سال کے 5 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 دن عید کے دن ہیں، تو جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھنے کا دن ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، تو بات کس کی مانی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ہمارے اپنی خواہشات کی، ہمارے اپنے رسم و رواج کی، یا ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں کی؟ کس کی بات مانی جائے؟ جو دن عید کا ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور پیدائش والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن عید منانا، جشن کا اہتمام کرنا، عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ کان کھول کر کے اور اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اس لیے اس سے بڑی جھوٹی بات یہ ہے کہ آپ اس ایک خود تراشیدہ اپنے بنائے ہوئے عمل کو دین کا معیار قرار دے دیں۔ آپ اپنے تراشے ہوئے اس عمل کو دین میں محبت اور نفرت کی علامت کے طور پر ظاہر کریں کہ جو یہ عمل انجام دے گا اس کو نبی سے محبت ہوگی، اور یہ عمل جو انجام نہیں دے گا اس کو نبی سے محبت نہیں ہوگی۔ آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، واویلا مچاتے رہو، مگر اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں اور اللہ کی شریعت میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ محبت کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ اتباع اور پیروی ہے۔ جو محبت کو تولنے کا جو ترازو ہے وہ ترازو اتباع اور پیروی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو نہ پایا جائے، اگر آپ کی زندگی میں نبی کی زندگی کا عکس نہ پایا جائے، اگر آپ کی چال اور ڈھال میں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں نماز، روزہ، عبادت سے لے کر کے معاملات تک اگر نبی کی زندگی کا عکس نہیں پایا جاتا ہماری زندگی میں، تو ہم بینر چھپوا کر کے، پوسٹر لگا کر کے، کمپیوٹر سے فٹ کرا کر کے دن رات چیختے اور چلاتے رہے کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے۔ اس محبت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس محبت کا اللہ کے ترازو میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ محبت اگر ثابت کرنی ہے، اگر محبت میں کھڑے نکلنا ہے تو وہ محبت دکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے ساتھ دکھائی تھی۔ وہ محبت پیش کرو جو اصحاب نبی نے نبی کے ساتھ پیش کیا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نبی کے جانوں کی حفاظت کیا تھا، اپنی جان و مال کی قربانی دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ احد کا وہ دلناک منظر، احد کا وہ دردناک واقعہ جب 7 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، کوئی تیر آ کر کے نبی کے سینے میں نہ لگنے پائے۔
ابو طلحہ اس دن 70 سے زیادہ زخم کھایا انہوں نے، طلحہ بن عبید اللہ نے بے شمار زخم کھائے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 6 اور 7 صحابہ کرام نبی کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیا اور ہم لوگ محفوظ رہ گئے۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کو کانٹا نہ چبھنے پائے، نبی کے پیر میں ادنا سی لرزش اور ادنا سی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور پھر نبی نے جو بات کہہ دیا اس بات کو اگر رد کر دیا جائے تو نبی کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ نبی نے کوئی عمل بیان کیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو نبی کا دل پاش پاش نہیں ہوگا۔ اے معصیت کے خوگر انسانوں، اے اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اے اللہ کے حکام سے بغاوت کرنے والے سرکش انسانوں، کان کھول کر کے سن لو، اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت حقیقی طور سے اپنے دل میں پیدا کرو، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسانی فطرت اس بات کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے کہ ایک انسان کو ایک ذات سے محبت ہو اور وہ انسان اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر محبت ہے تو اطاعت کا پایا جانا ضروری ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت جھوٹی ہے، اگر اطاعت موجود نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ فرضی اور وہمی ہے۔ اس لیے محبت کا اگر دم ہے، اگر محبت کا جذبہ اور دعویٰ ہے تو اطاعت پیدا کرو، اتباع پیدا کرو، اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کا عکس پیدا کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان جیسے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔